शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, करप्शन की इनकी कहानियां हैं ना, तो उन्होंने फिर सबके सामने कि ये आप अपने पैसे वापस ले लें, पैसे मेरे नहीं हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के आवाम के पैसे हैं और मुझे इसका हिसाब रखना। तो वो जब उन्होंने याद दिलाया तो दोनों जो शाही हमारा जोड़ा था वो नाराज़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल आप पीटीआई, इमरान खान और पीटीआई की मुश्किलात में जुडिशरी अदलिया का किरदार, मकामी पुलिस का किरदार, उसके हवाले से बहुत बातें सुन रहे हैं, काफ़ी सारे केसेस लगे हुए हैं। मैंने सोचा आज क्यों ना पाकिस्तान की एक और बीमारी का ज़िक्र किया जाए और उस बीमारी के हवाले से हमारे सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी क्या ख़यालात रखते हैं और उन्होंने क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में उस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। 9 दिसंबर आलमी इंसदाद करप्शन का दिन था और उस मौके पे हमारे सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी ने एक बयान भी जारी किया और उसमें उन्होंने कहा, जैसे आप ये देख भी रहे होंगे स्लाइड पे, कि मुआशरे से करप्शन की आदत ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी। अब इन कोशिशों का जिक्र करते करते बहुत सारे उन्होंने इक़दामात गिनाए जो हुकूमत पाकिस्तान ने किए हैं और उन इक़दामात की तो खैर हम कारकर्दगी या उनका नतीजा तो हमारे सामने ही है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, खुद आसिफ अली ज़रदारी कि इनके माजी में करप्शनी के हवाले से इनके बारे में क्या कुछ हमने सुना और आज ये कहाँ इंतहाई आला पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने यह भी कहा कि मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे के लिए तमाम इदारों को बड़ी सख्त मेहनत करनी होगी। जी बिलाशुबा बड़ी सख्त मेहनत करनी होगी। वो इसलिए कि जब बड़े बड़े लोग, इतने बड़े ओहदों पे फाइज लोग अगर उसी करप्शन के बज़ाहिर बताया जाता है उसके वो बेनिफिशरी हों, इन्होंने इससे फ़ायदा उठाया हो, तो फिर वाकई इसके ख़िलाफ़ कोशिशें बड़ी सख्त करनी होंगी। अब ये वो साहब हैं कि जिनके साहबजादे बिलावल ज़रदारी का पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है। सरमाकारी इन्होंने दुबई में कर रखी है, यहाँ उनके नाम सिर्फ 19 जायदादें हैं, सिर्फ 19। उनकी 2 बहनें भी हैं, उनके नाम भी ज़ाहिर है कुछ होगा, तो मालूम नहीं कि ये तमाम जायदादें किस तरह बनी। हमने हिसाब लगाया था कोई 50 के करीब कुल जायदादें बनती थी बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की। अब ये आसिफ अली ज़रदारी वो हैं जो 2010 में 18वीं तरमीम के नतीजे में बराए नाम सदर रह गए थे। आइन के मुताबिक बराए नाम सदर थे, मगर मैं ये आपको बताऊं कि चंद सफ़ीरों और ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग जिन्होंने इनके आसपास रह के काम किया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी महज नाम के वज़ीर आज़म थे, इसलिए कि फ़ैसले जो होने होते थे, जिन पे की मंजूरी होनी होती थी हुकूमती सतह पे, यानी वज़ीर आज़म उसके ज़िम्मेदार थे, वो तकरीबन तमाम तर फ़ैसले आसिफ अली ज़रदारी, सदर आसिफ अली ज़रदारी की निगरानी में और उनकी बाकायदा मंजूरी से होते थे ईवान सदर में। इसके अलावा उस वक्त भी गर्दिशी कर्ज़े का मसला था पावर सेक्टर के, यानी जो हमारी IPPs को कर्ज़ा हमने देना होता है, उनके पैसे वापस करने होते हैं, वाजबात, उसके मामलात भी हमारी वजारत तवानाई की बजाय वो ईवान सदर में सलमान फ़ारूकी साहब इनके सेक्रेटरी जनरल होते थे, उनके ज़रिए तय होते थे। अब कई लोग पूछते थे कि ये ईवान सदर में और फिर सलमान फ़ारूकी गो बिटवीन थे क्या, वो क्या कोई कमीशन का मामला था जिसकी वजह से राजा परवेज़ अशरफ ने, हमारे जानने वाले थे, एक पावर कंपनी थी, वो उनको कुछ पैसे देने के लिए गए क्योंकि उनका बहुत सारा गर्दिशी कर्ज़ा फंसा हुआ था। तो जब उन्होंने देखे 2 ब्रीफ केस उनके पास, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के कहा कि बाबा ये काम मेरा नहीं है, आप ऐसे करें कि सलमान फ़ारूकी साहब को जाके ईवान सदर में मिले, वो सदर के सेक्रेटरी जनरल हैं और वही आपको रास्ता दिखाएंगे। और मामला तय भी हो गया फिर। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कहा जाता था कि बराए नाम सदर हैं, 18वीं तरमीम के तहत लोगों को बताते थकते नहीं थे, वो उस वक्त भी और इस वक्त भी जुड़े हुए हैं फ़ैसला साजी के साथ।
کس حد تک اس وقت ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تمام تر فائدے اٹھانے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی ناراض بھی ہے کہ ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے، اسی لیے آپس میں ان کی چپکلش بھی چل رہی ہے۔ معلوم نہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیا حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے، لیکن بہرحال وہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ اصل میں حکومت تو مسلم لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی تو محض اس کا سیاسی ساتھ دے رہی ہے۔ تو یہ جناب وہ صدر آصف علی زرداری کی باتیں تھیں۔ چند ایک اور بات کہ 1995 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جرمنی کے دورے پہ پہنچی، تو وہاں وہ اپنی سرکاری میٹنگز کے لیے چلی گئیں، اور وہاں کے ہمارے اس وقت جو سفیر تھے تو انہیں کہا گیا کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھوڑا باہر گھوم پھر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے احتیاطاً جتنے بھی پیسے تھے سیف میں، جو ہمارے پاس ایک فنڈ پڑا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا لیے، جیب میں رکھ لیے، کچھ کنٹینجنسی فنڈ ہوتا تھا وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے، وہ زیادہ عادی نہیں تھے کریڈٹ کارڈ وغیرہ استعمال کرنے کے۔ تو انہیں کہا کہ جب ہم شاپنگ کے لیے گئے تو اگلے 2-3 گھنٹے کے اندر اندر ہی تمام تر پیسے میرے صرف ہو گئے، اور وہ ہمارے چونکہ ایک پیسے کا حساب دینا ہوتا ہے، تو ان سفیر صاحب نے اگلے 2 دن کے دوران کوئی 2-3 مرتبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یعنی وزیر اعظم کو بتایا کہ اس طرح ہمارے پاس خصوصی فنڈز تھے، وہ ہم نے آپ کے شوہر کی خریداری پہ شاپنگ پہ خرچ کر دیے ہیں۔ تو وہ کوئی بات دونوں میاں بیوی کو اچھی نہیں لگی۔ اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا کہ جب وہ طیارے میں بیٹھ گئیں واپس جانے کے لیے، تو انہوں نے خصوصی طور پہ سفیر صاحب کو بلایا۔ سفیر صاحب کو بلا کے اب سب دیکھ رہے ہیں، وہ کھڑے کے بیٹھے بیٹھے ان کو کہتے ہیں کہ اچھا تو آپ نے سفارت خانے کے پیسے استعمال کیے ہیں آصف کی شاپنگ پہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو کتنے پیسے تھے؟ اس نے کچھ بتایا، کوئی اماؤنٹ تھا، مجھے اب ایگزیکٹ یاد بھی نہیں رہا۔ تو انہوں نے پھر سب کے سامنے کہ یہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر، یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یہ حکومت پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں اور مجھے اس کا حساب رکھنا ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ جب ان کو یاد دلایا گیا کہ جو شاپنگ آپ نے کی ہے یہ عوام کے پیسے ہیں تو آپ ہمیں یہ واپس لوٹانے ہوں گے، کیونکہ میں پھر احتساب بیورو کے چکر کیسے لگاتا رہوں گا۔ ان دنوں یہ احتساب بیورو ہوتا تھا، تو وہ ڈرتے تھے سفیر صاحب کہ جی میں یہ ڈر گیا کہ یہ پیسے جب میں تو اپنی جیب سے تو نہیں دے سکتا تو پھر بنے گا کیا۔ تو وہ جب انہوں نے یاد دلایا تو دونوں جو شاہی ہمارا جوڑا تھا وہ ناراض ہو گیا۔ اب جو آصف علی زرداری صاحب نے باتیں کی کرپشن کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم کا بھی کئی بیانات ہیں اس حوالے سے، لیکن ان کی باتیں سن کے مجھے چین کی حکومت، چین میں اس وقت جو حالات واقعات ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں کہ صدر شی جن پنگ نے 2012 میں اقتدار سنبھالتے ہی کرپشن کے خلاف عملاً جہاد کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے اب تک یعنی 2012 سے لے کے 2024 تک تقریباً 24 لاکھ سرکاری ملازمین، اعلیٰ فوجی اور سویلین عہدیدار وہاں کے نیب یعنی سینٹرل کمیشن فار ڈسپلن انسپیکشن کے ہاتھوں نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں، جیل جا چکے ہیں، سسپینڈ ہو گئے تھے، اعلیٰ عہدوں سے محروم ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ دوبارہ پھر کہیں پبلک میں نظر نہیں آئے۔ وہاں کی روایت کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک دفعہ آپ پہ اگر کرپشن کا الزام لگ جائے، ثابت ہو جائے، آپ کو سزا بھی مل جائے اس کے حوالے سے، پھر دوبارہ آپ عوام میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ کبھی آپ نے سنا چین کے کسی فوج کے سربراہ کا نام پبلک میں آپ نے کبھی سنا؟ نہیں سنا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جب ایک دفعہ نوکری سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ آپ کو یاد ہے بھارت کے فوج کے سربراہان کس حد تک یاد رکھے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کئی ان میں سے ٹی وی شوز میں آ جاتے ہیں، سیمینار سرکٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو شی جن پنگ نے کرپشن کے خلاف جہاد کیا، اس کے نتیجے میں آج ہر چینی مانتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، مختلف اس کی وجوہات تھیں، لیکن یہ ہے کہ اب کافی حد تک صفایا ہو گیا ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہمیں کرپشن کے اوپر لیکچر دینے والے کون ہیں؟ آصف علی زرداری ہیں، بے نظیر بھٹو اللہ انہیں جنت نصیب کرے تھیں، ان کے وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی موجودگی میں کیا کیا ہوتا تھا،
وزیر اعظم ہاؤس میں. شہباز شریف، نواز شریف، کرپشن کی ان کی کہانیاں ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں سے ہمیں بار بار بتایا گیا کہ یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں، بدعنوان ہیں، اور اسی لیے ان دونوں گھرانوں کے خلاف بڑے بڑے مقدمے بھی چلے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی دبئی، لندن، پیرس میں جائیدادیں ہیں. پتہ نہیں، معلوم نہیں جنوبی فرانس میں کس کی جائیداد ہے. سوئس بینک اکاؤنٹس میں ان کے کروڑوں تو نہیں بلکہ اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کرپشن کے خاتمے پہ لیکچر دیتے ہیں. لیکن کہنے میں کیا حرج ہے؟ کرپشن کے خلاف بات کرنے میں کیا برائی ہے؟ بے بیچارے تو اپنا انہوں نے جو نوکریاں کرنی تھیں کر لیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور عام لوگوں کو لیکچر دینے میں کیا برائی ہے؟ بہت بہت شکریہ.